بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ آسان ترجمہ وَإِذَا اور جب تم طلاق دو النساء عورتیں فبلغنا پھر وہ پوری کر لیں اجلہن اپنی مدت عدت فلا تو نہ تعضلوہن روکو انہیں ینکحن وہ نکاح کریں ازواجہن خاوند اپنے اذا جب تراضوا وہ باہم رضامند ہو جائیں بینہم آپس میں بالمعروفی دستور کے مطابق ذالک یہ یوعظ نصیحت کی جاتی ہے بھی اس سے من جو کانا ہو منکم تم میں سے یؤمن ایمان رکھتا باللہ اللہ پر اور الیوم آخر یوم آخرت پر ذالکم یہی ازکیٰ زیادہ ستھرا لکم تمہارے لیے واطہر اور زیادہ پاکیزہ واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے
اور جب طلاق دی تم نے عورتوں کو پھر پورا کر چکی اپنی عدت کو تو اب نہ روکو ان کو اس سے کہ نکاح کر لیں اپنی انہی خاوندوں سے جبکہ راضی ہو جاویں آپس میں موافق دستور کے۔ یہ نصیحت اس کو کی جاتی ہے جو کہ تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، اس میں تمہارے واسطے بڑی ستھرائی ہے اور بہت پاکیزگی، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ایک عورت کو اس کے خاوند نے 1 یا 2 طلاق دی اور پھر عدت میں رجعت بھی نہ کی، جب عدت ختم ہو چکی تو دوسرے لوگوں کے ساتھ زوج اول نے بھی نکاح کا پیغام دیا، عورت بھی اس پر راضی تھی، مگر عورت کے بھائی کو غصہ آیا اور نکاح کو روک دیا۔ اس پر یہ حکم اترا کہ عورت کی خوشنودی اور بہبودی کو ملحوظ رکھو، اسی کے موافق نکاح ہونا چاہیے، اپنے کسی خیال اور ناخوشی کو دخل مت دو۔ اور یہ خطاب عام ہے نکاح سے روکنے والوں کو، سب کو، خواہ زوج اول جس نے کہ طلاق دی ہے وہ دوسری جگہ عورت کو نکاح کرنے سے روکے، یا عورت کے ولی اور وارث عورت کو پہلے خاوند سے یا کسی دوسری جگہ نکاح کرنے سے مانے ہوں، سب کو روکنے سے ممانعت آ گئی۔ ہاں اگر خلاف قاعدہ کوئی بات ہو، مثلاً غیر کفو میں عورت نکاح کرنے لگے یا پہلے خاوند کی عدت کے اندر کسی دوسرے نکاح کرنا چاہے تو بے شک ایسے نکاح سے روکنے کا حق ہے۔ بالمعروف فرمانے کا یہی مطلب ہے، یعنی حکم جو مذکور ہوئے ان سے اہل ایمان کو نصیحت دی جاتی ہے، کیونکہ اس نصیحت سے وہی منتفع ہوتے ہیں، اور یوں تو نصیحت سبھی کے لیے ہے، کسی کی خصوصیت نہیں، اور مومنین کے خاص کرنے سے دوسروں پر تحدید اور ان کی تحقیر بھی مفہوم ہوتی ہے، یعنی جو لوگ ان حکموں پر عمل نہیں کرتے گویا ان کو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہی نہیں۔ یعنی عورت کو نکاح سے نہ روکنے اور اس کے نکاح ہو جانے میں وہ پاکیزگی ہے جو نکاح سے روکنے میں ہرگز نہیں، اور عورت جبکہ پہلے خاوند کی طرف راغب ہو تو اسی کے ساتھ نکاح ہو جانے میں وہ پاکیزگی ہے کہ دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے میں ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی باتوں کو اور نفع نقصان آئندہ کو خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ آسان ترجمہ: والوالدات اور مائیں یرضعن دودھ پلائیں اولادہن اپنی اولاد حولین 2 سال کاملین پورے لمن جو کوئی ارادہ چاہے ان یتم کہ وہ پوری کرے الرضاعہ دودھ پلانے کی مدت والا اور پر المولود لہو جس کا بچہ باپ رزقہن ان کا کھانا و کسوتہن اور ان کا لباس بالمعروف دستور کے مطابق لا تکلف نہیں تکلیف دی جاتی نفس کوئی شخص الا مگر وسعہا اس کی وسعت لا تضار نہ نقصان پہنچایا جائے والوالدۃ ماں بولدہا اس کے بچے کے سبب ولا اور نہ مولود لہو جس کا بچہ باپ بولدہ اس کے بچے کے سبب والا اور پر الوارث وارث مثل ایسا ذالک یہ اس فإن پھر اگر ارادہ دونوں چاہیں فصالاً دودھ چھڑانا عن تراضٍ آپس کی رضامندی سے منہما دونوں سے وتشاورٍ اور باہم مشورہ فلا تو نہیں جناح گناہ علیہما ان دونوں پر وإن اور اگر اردتم تم چاہو ان کہ تسترضعوا تم دودھ پلاؤ اولادکم اپنی اولاد فلا جناح تو گناہ نہیں علیکم تم پر اذا جب سلمتم تم حوالے کرو ما جو آتیتم تم نے دیا تھا بالمعروف دستور کے مطابق واتقوا اور ڈرو اللہ واعلموا اور جان لو انہ کہ اللہ بما سے جو تعملون تم کرتے ہو بصیرٌ دیکھنے والا ہے۔ تعملون تم کرتے ہو، یعملون وہ کرتے ہیں۔
اور بچے والی عورتیں دودھ پلاویں اپنے بچوں کو 2 برس پورے، جو کوئی چاہیے کہ پوری کرے دودھ کی مدت، اور لڑکے والے یعنی باپ پر ہے کہ کھانا اور کپڑا ان عورتوں کا موافق دستور کے تکلیف نہیں دی جاتی کسی کو مگر اس کی گنجائش کے موافق، نہ نقصان دیا جاوے ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے اور نہ اس کو کہ جس کا وہ بچہ ہے یعنی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے، اور وارثوں پر بھی یہی لازم ہے۔ پھر اگر ماں باپ چاہیں کہ دودھ چھڑا لیں یعنی 2 برس کے اندر ہی اپنی رضا اور مشورہ سے، تو ان پر کچھ گناہ نہیں۔ اور اگر تم لوگ چاہو کہ دودھ پلاؤ کسی دایا سے اپنی اولاد کو، تو بھی تم پر کچھ گناہ نہیں، جبکہ حوالے کر دو جو تم نے دینا ٹھہرایا تھا موافق دستور کے، اور ڈرو اللہ سے اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو خوب جانتا ہے، باریک بینی سے جانتا ہے۔ یعنی ماں کو حکم ہے کہ اپنے بچوں کو 2 برس تک دودھ پلائے، اور یہ مدت اس کے لیے ہے جو ماں باپ بچے کے دودھ پینے کی مدت کو پورا کرنا چاہیں، ورنہ اس میں کمی بھی جائز ہے جیسے آیت کے اخیر میں آتا ہے۔ اور اس حکم میں وہ مائیں بھی داخل ہیں جن کا نکاح باقی ہے، اور وہ بھی جن کو طلاق مل چکی ہو یا ان کی عدت بھی گزر چکی ہو۔ ہاں اتنا فرق ہوگا کہ کھانا کپڑا منکوحہ اور معتدہ کو تو دینا زوج کو ہر حال میں لازم ہے، دودھ پلائے یا نہ پلائے، اور عدت ختم ہو چکے گی۔ تو پھر صرف دودھ پلانے کی وجہ سے دینا ہوگا، اور اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ دودھ کی مدت کو جس ماں سے پورا کرانا چاہیں یا جس صورت میں باپ سے دودھ پلانے کی اجرت ماں کو دلوانا چاہیں تو اس کی انتہا 2 برس کامل ہیں۔ یہ معلوم نہیں ہوا کہ علی العموم دودھ پلانے کی مدت 2 برس سے زیادہ نہیں، یعنی باپ کو بچے کی ماں کو کھانا کپڑا ہر حال میں دینا پڑے گا، اول صورت میں تو اس لیے کہ وہ اس کے نکاح میں ہے، دوسری صورت میں عدت میں ہے، اور تیسری صورت میں دودھ پلانے کی اجرت دینی ہوگی۔ اور بچے کے ماں باپ کی وجہ سے ایک دوسرے کو تکلیف نہ دیں، مثلا ماں بلا وجہ دودھ پلانے سے انکار کرے، یا باپ بلا سبب ماں سے بچہ جدا کر کے کسی اور سے دودھ پلوائے، یا کھانے کپڑے میں تنگی کرے۔ یعنی اگر باپ مر جاوے تو بچے کے وارثوں پر بھی یہی لازم ہے کہ دودھ پلانے کی مدت میں اس کی ماں کے کھانے کپڑے کا خرچ اٹھائیں اور تکلیف نہ پہنچائیں، اور وارث سے مراد وہ وارث ہے جو محرم بھی ہو، یعنی اگر ماں باپ کسی مصلحت کی وجہ سے 2 سال کے اندر ہی بچے کی مصلحت کا لحاظ کر کے باہمی مشورہ اور رضامندی سے دودھ چھڑانا چاہیں تو اس میں گناہ نہیں۔ مثلا ماں کا دودھ اچھا نہ ہو، یعنی اے مردو اگر تم کسی ضرورت و مصلحت سے ماں کے سوا کسی دوسری عورت سے دودھ پلوانا چاہو تو اس میں بھی گناہ نہیں، مگر اس کی وجہ سے ماں کا کچھ حق نہ کاٹ رکھے، بلکہ دستور کے موافق جو ماں کو دینا ٹھہرایا تھا وہ دے دے، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ دودھ پلانے والی کا حق نہ کاٹے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر۔ آسان ترجمہ: والذین اور جو لوگ یتوفون وفات پا جائیں منکم تم سے، ویذرون اور چھوڑ جائیں ازواجن بیویاں، یتربصن وہ انتظار میں رکھیں، بانفسہن اپنے آپ کو، 4 اشہر مہینے، وعشرا اور 10 دن، فاذا پھر جب بلغنا وہ پہنچ جائیں، اجلہن اپنی مدت عدت، فلا جناح تو نہیں گناہ، علیکم تم پر، فیما میں جو، فعلنا وہ کریں، فی میں، انفسہن اپنی جانیں، اپنے حق، بالمعروف دستور کے مطابق، واللہ اور اللہ، بما تعملون جو تم کرتے ہو اس سے، خبیر باخبر۔ اور جو لوگ مر جاویں تم میں سے اور چھوڑ جاویں اپنی عورتیں، تو چاہیے کہ وہ عورتیں انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن، پھر جب پورا کر چکیں اپنی عدت کو تو تم پر کچھ گناہ نہیں اس بات میں کہ کریں وہ اپنے حق میں قاعدے کے موافق، اور اللہ کو تمہارے تمام کاموں کی خبر ہے۔
پہلے گزر چکا ہے کہ طلاق کی عدت میں 3 حیض انتظار کرے، اب فرمایا کہ موت کی عدت میں 4 مہینے 10 دن انتظار کرے۔ سو اس مدت میں اگر معلوم ہو گیا کہ عورت کو حمل نہیں تو عورت کو نکاح کی اجازت ہوگی، ورنہ وضع حمل کے بعد اجازت ہوگی۔ اس کی تشریح سورہ طلاق میں آئے گی۔ حقیقت میں 3 حیض یا 4 مہینے 10 دن حمل کے انتظار اور اس کے دریافت کرنے کے لیے مقرر فرمائے۔ جب بیوہ عورتیں اپنی عدت پوری کر لیں، یعنی غیر حاملہ 4 ماہ 10 روز اور حاملہ مدت حمل، تو ان کو دستور شریعت کے موافق نکاح کر لینے میں کچھ گناہ نہیں، اور زینت اور خوشبو سب حلال ہیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ آسان ترجمہ۔ ولا جناح، اور نہیں گناہ، علیکم تم پر، فیما میں جو، عرضتم اشارہ میں بھی اس سے، من خطبتی پیغام نکاح، النسائی عورتوں کو، او یا اکننتم تم چھپاؤ، فی انفسکم اپنے دلوں میں، علم اللہ جانتا ہے اللہ، انکم کہ تم، ستذکرونہن جلد ذکر کرو گے ان سے، ولیکن اور لیکن، لا تواعدوہن نہ وعدہ کرو ان سے، سرًا چھپ کر، الا ان مگر یہ کہ، تقولو تم کہو، قولاً بات، معروفاً دستور کے مطابق، ولا اور نہ، تعزموا ارادہ کرو، عقدۃ گرہ، نکاح، حتیٰ یہاں تک، یبلغ پہنچ جائے، الکتاب عدت، اجلہ اس کی مدت، وَاعْلَمُوا اور جان لو، انا کہ اللہ یعلم جانتا ہے، ما جو، فی میں، انفسکم اپنے دل، فاحذروا سو ڈرو اس سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، انا کہ اللہ غفور بخشنے والا، حلیم تحمل والا۔ اور کچھ گناہ نہیں تم پر اس میں کہ اشارے میں کہو پیغام نکاح ان عورتوں کا، یا پوشیدہ رکھو اپنے دل میں، اللہ کو معلوم ہے کہ تم البتہ ان عورتوں کا ذکر کرو گے، لیکن ان سے نکاح کا وعدہ نہ کر رکھو چھپ کر، مگر یہی کہ کہہ دو کوئی بات رواج شریعت کے موافق، اور نہ ارادہ کرو نکاح کا یہاں تک کہ پہنچ جاوے عدت مقررہ اپنی انتہا کو، اور جان رکھو کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ تمہارے دل میں ہے، سو اس سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا اور تحمل کرنے والا ہے۔ خلاصہ آیت کا یہ ہوا کہ عورت خاوند کے نکاح سے جدا ہوئی تو جب تک عدت میں ہے تو کسی دوسرے کو جائز نہیں کہ اس سے نکاح کر لے، یا صاف وعدہ کرا لے، یا صاف پیغام بھیجے، لیکن اگر دل میں نیت رکھے کہ بعد عدت میں اس سے نکاح کروں گا، یا اشارتاً اپنے مطلب کو اسے سنا دے تاکہ کوئی دوسرا اس سے پہلے پیغام نہ دے بیٹھے، مثلاً عورت کو سنا دے کہ تجھ کو ہر کوئی عزیز رکھے گا، یا کہے کہ میرا ارادہ کہیں نکاح کرنے کا ہے، تو کچھ گناہ نہیں، مگر صاف پیغام ہرگز نہ دے، یعنی حق تعالیٰ تمہارے جی کی باتیں جانتا ہے، سو ناجائز ارادہ سے بچتے رہو، اور ناجائز ارادہ ہو گیا تو اس سے توبہ کرو، اللہ بخشنے والا ہے، اور گناہ گار پر عذاب نہ ہوا تو اس سے مطمئن نہ ہو جائے، کیونکہ وہ حلیم ہے، عقوبت میں جلدی نہیں فرماتا۔ صدق اللہ العظیم۔